بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا دین کامل لے کر کے. دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس دن کو بہت مکرم اور متبرک دن سمجھا جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دین کامل پر اعتقاد کامل عطا فرمائے اور فلاح بہبود کو اسی میں یقین کریں متیقن کہ دین کے اختیار کرنے ہی میں فلاح بہبود ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. دین پر چل ہی کر ہم فلاح پا سکتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ رسول اللہ سے بہت فرماتے تھے کہ بھائی ہم نے دین کو چھوڑا تو اللہ ناخوش ہے. دین کی جو قدر ہونی چاہیے دلوں میں اس قدر میں بھی کمی ہو گئی کہ اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا کہ ہم کو دین اسلام پر پیدا کیا اور باقی رکھا. اور دعا ہونی چاہیے کہ اسی پر ہم قائم دائم ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا جملہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دین بہت بڑی نعمت ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو بہت زیادہ تکلیف بھی تھی اور ہم لوگوں نے سمجھا کہ آخری وقت ہے. سب لوگ رونے لگے لیکن اس کے بعد اچھے ہو گئے. تو خود فرمایا کہ مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میرا اب آخری وقت ہے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں کیسے آؤں, مجھ کو کچھ مہلت دیجیے کہ میں تیاری کچھ کر لوں. تو مجھ کو مہلت ملی ہے. مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میرا یہ آخری وقت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی تیاری کی توفیق بنا. دنیا تو سبھی ہے, سبھی کھا پی رہے ہیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. ایک صحابی تھے, وہ افطار کے وقت بیٹھے افطار کرنے کے لیے. بیوی نے افطار رکھ دیا لیکن رونے لگے. وہ کہا کیوں رو رہے ہیں, افطار کیجیے. کہ مجھے میرے فلاں ساتھی یاد آئے جو مجھ سے زیادہ اچھے تھے لیکن ان کو یہ سب کچھ نہیں ملا. یہاں تک کہ وفات کے وقت کفن بھی پورا نہیں تھا, پیر ڈھکا جاتا, سر کھلتا, کھائے ہوتے رہو. تو مجھے وہی یاد آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے امتحان کے لیے نہ ہو. یہ نعمتیں ہم پر کشادہ کی گئی ہیں اس بنا پر نہیں کہ ہم بہت مقبول ہو گئے ہیں بلکہ ہمارے امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخری دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان کو ساتھ لے کے جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر
ورحمتن انال بہا شرفت کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اخیر جس کو بہت حضرت مجھ سے کہا تم پڑھا کرو اس کو، لیکن پوری دعا یہ ہے الحمدللہ اللہم آتنی ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتن انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. دین دنیا دونوں کو بھلائی کی ضرور دعا کرتے تھے، کراتے تھے. جدید دعائیں کرتا ہے اسی قسم کی، دنیا کو ملحوظ رکھو. اللہ تعالی دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا فتنے سے ڈر کے بارے میں. حضرت نے فوراً لکھا ان کو کہ میں بھی ڈرتا ہوں فتنوں سے، گھر سے باہر نکلتے بھی ڈرتا ہوں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دعا کی اسفار کے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائے. بہت بڑی بات یہ نقل کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے. میں نے سنایا بھی ہے، یہاں تو نہیں سنایا، لیکن یہ ابو بکر ابن ابو قحافہ کا وصیت نامہ ہے، خود لکھ رہے ہیں. جو اسے آخری وقت دنیا میں جبکہ وہ جہاں سے کوچ کر رہا ہے، اور شروع وقت آخرت میں جبکہ وہ عالم بالا میں داخل ہو رہا ہے. اور وقت آخرت میں اب یہاں تو دنیا میں ہے، قلم ہو رہا ہے، قلم بند کر رہا ہے. یہ ایسے وقت کی نصیحت ہے جس وقت کافر ایمان لے آتے ہیں، بدکار سمجھ جاتے ہیں، اور جھوٹے حق کے روبرو گردن جھکا دیتے ہیں، اور جھوٹے حق کے روبرو گردن جھکا دیتے. میں نے اپنے بعد عمر ابن خطاب کو تم پر امیر مقرر کیا ہے، لہذا تم ان کا حکم سننا اور اطاعت کرنا. بہت وقت کم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، غابہ کی 20 وسق کھجوریں مجھے ہبہ کر دی تھیں. ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو 20 وسق کھجوریں مجھے ہبہ کر دی تھیں. جب مرض کا غلبہ ہونے لگا، ارشاد فرمایا بیٹی میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. عقیل پکڑ حضرت عائشہ سے تعلق تھا یہ. بیٹی تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر صدیق بہت تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے. بیٹی سے کہہ رہے ہیں، مگر اس میں بھی بہت خوشحال نہیں تھے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی تو لکھ رہے ہیں عقیب. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جیسے گزری جیسے زندگی اخیر میں جو ابو بکر صدیق کی وفات کی اتر ہے. یہ تعجب اس پر ہے، یہ نہیں کہ اس میں فرامانی ہو گئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، ہو چکے تھے. یہ سب عبرت نصیحت کے لیے. تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے. غابہ کی جو کھجوریں میں نے ہبہ کی تھی، اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرے ترکے میں آ جائیں گی. دیکھیے میں تو کہتا ہوں بہت ماں ابوالکلام آزاد لکھ رہے ہیں، غابہ کی جو کھجوریں وہی ہبہ جو کیا تھا، اگر تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر تمہاری ملک ہوگی، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرا ترکہ ہوں گی. تمہارے دوسرے 2 بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو ادروی قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا. کھجوروں کا
یہ سب مستحضر رکھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم تمہارے دو بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو ادروی قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا ہے۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ اے بزرگ باپ، میں حکم والا کی تعمیر کروں گی، اگر اسے بہت زیادہ مال بھی ہوتا تو میں آپ کے اشارے پر اسے چھوڑ دیتی۔ یہ تھی بیٹی، یہ تھے باپ، یہ تھی بیٹی۔ چند کھجوریں چند کلو کہیے۔ فائدہ میں نے کہا خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق کے اس ارشاد کو نقل کرنا تھا کہ آپ کو وراثت کے سلسلے میں کس قدر فکر تھی کہ قرآن پاک کے اس حکم وراثت پر ضرور عمل ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ اس معاملے میں خواص سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ الیاذ باللہ، یہ ہمارا بات۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا بیت المال کے وظیفے کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا ہے۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل 6000 درہم یا 500 روپیہ دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دیا ہے جو میں نے لیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بال سے سبودوش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بال سے جب یہ ادائیگی ہو چکی، ارشاد فرمایا تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے معمولی کوئی ممبر ہو جاتا ہے، انتہائی نہیں کہ کتنا مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق اول خلیفہ مال کا حساب تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے جو بھی ہو، اور مسلمانوں کی تلواروں کو سیکل کرتا ہے۔ دوسرا اضافہ ایک اونٹنی ہے جو پانی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اضافہ 100 روپے کی چادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ بھی سننا چاہیے نا بیت المال کا رحلت مبارک کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تو آپ رو پڑے اور کہا اے ابوبکر، تم نے اپنے جانشینوں کے واسطے کام کو بہت دشوار کر دیا۔ ہم کے جانشین، اے ابوبکر، تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے ہو، اب ہم خلیفہ ہوں گے؟ نہیں بڑی عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے، اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے یہ کر دینا۔ پھر فرمایا عمر، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیر کو کل پر ملتوی نہ کرنا۔ وصیت خدا کی قسم، اگر میں اس روز حکم خداوندی کی تعمیر میں غافل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ہم پر تباہی کی سزا مقرر کر دیتا اور مدینے کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی
اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد رضی اللہ عنہ کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا. اسی کو آدمود کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی ہیں. اس انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت عائشہ کی درد. انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز رحلت فرمائی تھی. 65 سال کی عمر میں موت کا استحضار. لوگوں نے کہا دوشنبہ کے روز. ارشاد فرمایا کہ میری آرزو بھی یہی ہے کہ میں آج رخصت ہو جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے پاس بنائی جائے. اب وفات کے وقت قریب آ رہا تھا. حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا. اب کیا 3 کپڑوں کا. ارشاد فرمایا کہ میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں اور یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائیں اور ایک کپڑا اپنا لیا جائے اور ایک کپڑا بنا لیا جائے. چادریں ہیں چادریں جو میرے بدن پر دھو لی جائے اور ایک کپڑا بنا لیا جائے, دونوں ملا کر. حضرت صدیقہ نے دردمانہ انداز سے کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں. نہیں سنا کبھی سے. ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں. ارشاد فرمائے بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے. میرے لیے یہی پھٹا پرانا کپڑا ہے کفن میں دو. یہ سیرت تو موت کی ساتھ لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی. حضرت عائشہ وہ ڈوبتے ہوئے چاند کے سرانے بیٹھی تھی اور آنسو بہا رہی تھی. غم آلود حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے بہ رہے تھے. حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں. بادل میں بھی پانی آتا ہوں. بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں. وہ یتیموں کے فریاد رس تھے. ایسے بادل تھے. بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں اور وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے. یہ تعریف. یہ سن کر حضرت صدیق نے آنکھیں کھول دیا. فرمایا بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شان یہ نہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان تھی. اپنی تعریف وغیرہ نہیں کیا. یہ باغ زندگی کا خاتمہ اس کلام پر ہوا ربی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اس پر خاتمہ ہوا. اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر. جب روح القدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الفلاح تاریخ تھی. 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے. ان حضرات کو کتنا خیال تھا آخرت کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان بیٹھائے گئے خاموش بیٹھے رہے. لکھا بہت سے اثر تک خاموش کچھ نہیں بولے اور آخر میں کہا انتم احوجو میرا عامل. تم زیادہ امام تم محتاج ہو امام فعال کے نہ قوال کے. میں کیا بولوں, اتنی بڑی بات ہے. بہت سناتے تھے ماشاء اللہ. بات تم احوج ملل امام, تم زیادہ محتاج ہو
امام فعال کا، نہ کہ امام قوال کے. میں بولا نہیں چیز نہ سمجھو، لیکن لکھتے ہیں صاحب مسلمی اس خاموشی میں بھی نور کی بارش برسائی ہے، خاموشی میں بھی حضرت عثمان نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو آخرت کی یہ اصل چیز تو یہ ہے خلافت. تم زیادہ محتاج ہو امام فعال کی، امام قوال سے زیادہ محتاج. میں خاموش رہا تو اس سے یہ نہ سمجھو، معلوم بہت لکھا اس پر کہ اس خاموشی میں بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ کر دیا، فیوز کے بارش برسا دیا. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے جس کی خاموشی مؤثر نہ ہو اس کا بولنا بھی مؤثر نہیں ہوتا. جس کی خاموشی مؤثر. شیخ نورانی حق راگا آگا کنگ با سخن ہم نور را ہمرا کنگ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کچھ اس کا حصہ نصیب فرمائے. ایسے پڑھائے باپ ایسے تھے تو بیٹی بھی اسی نبی کی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی جو وفات ہونے لگی تو حضرت میرے عباس گئے اور اجازت چاہی ملاقات کی. حضرت عائشہ کے خاص عزیز تھے، ان سے اجازت کیا نہیں، اجازت نہیں. سو کیا حضور خانوادہ نبوت کے سربراہ، آپ کے چچا کے لڑکے، آپ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہیں. ہم دیکھیے علوم وغیرہ لکھا ہوا بہت اس قسم. جب انہوں نے یہ کہا تھا بلا لو، لیکن آئیں گے سوائے میری تعریف کچھ ہی کریں گے. وہ سب تو بھوکا اس وقت رہتا ہماری تعریف ہو. یہ تصوف آخری انتہا بیوی تھی، اپنے کو فرق کی ہوئی تھی. وصیت کیا کہ مجھ کو بقی میں دفن کیا جائے، حضور کے ساتھ نہ دفن کیا جائے. ہم نے تو کچھ کرتے، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب قیامت ہو اور میری سوکنوں کا درجہ زیادہ ہو اور میرا کم ہو تو مجھے شرم آئے گی کہ میں تھی تو حضور کے ساتھ لیکن مرتبہ میرا ان ازواج مطہرات سے کم ہے. مجھے غیرت آتی ہے، نہیں وہی دفن کرو. نہیں دفن ہونے. لوگ تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر تھے اور یہ تھے میرا پر، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے غیرت آتی ہے کہ میں یہاں حضور کے ساتھ رہوں اور میری سوکنے جو بقی میں دفن ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے. میں اس شرم سے میں چاہتی ہوں میں اپنی سوکنوں کے ساتھ رہوں. بھائی کس کا مرتبہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس سے عہد کیا کہ کوئی تعریف نہیں کریں گے. ذاتی تعریف شروع کر دیا، ذاتی تعریف ہے. کیا میں کہنے رہی تھی کہ تعریف کریں گے؟ فرمایا کہ میں کیا کروں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ایسی حال میں مروں کہ کوئی جانے بھی نہیں کہ عائشہ کب آئی کب چلی گئی. یہ فرائیت کا اعلیٰ درجہ صحابہ کو بہت کلام کرتے تھے. حضور کے صحابہ سب فنا کیے ہوئے تھے. جو بہت سے مقامات بہت دنوں کے بعد طے ہوتے ہیں حضور کی صحبت سے تصوف کے مقامات سلوک کے اعلیٰ درجے پہ تمام صحابہ پہنچ چکے تھے. حضرت عائشہ اخیر میں کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ ہماری تعریف کرتے ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں اللہ کے یہاں جاؤں کہ کوئی جانے بھی نہیں کہ عائشہ کب پیدا ہوئی کب ہوئی. یہ تصوف صحابہ کا فنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کے نقش قدم پہ چلے تھے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، علماء کو بھی، عوام کو بھی. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر قائم دائم رکھے. یہ جملہ یاد آ گیا تھا مجھ کو کہ حضرت عائشہ کو وثق کھجور دیا تھا صرف، کہا اگر تم نے قبضہ کر لیا تب تو تمہاری ملک ہو گئی، اور نہیں
تو وراثت میں آئے گا. تمہارے 2 بھائی ہیں بہنیں, سب کو برابر بدلے. انہوں نے بھی کہا کہ ابا اتنا کیا, اس سے زیادہ بھی تبھی میں دے دوں اپنے بھائیوں. یہ دائی ہے. ایک بات یاد آ گئی تھی تو میں نے اس کو لکھا کر دیا. حضرت عائشہ, حضرت بکر صدیق, یہ حضرات بڑے لوگ ہیں, امت کے منتخب لوگ ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے. اذا سخر اللہ لسعید فکلهم سعداء. جب کسی سعید کے لیے رفاقت کے لیے کچھ لوگوں کو چنتا ہے تو سب کے سب سعیدی ہوتے ہیں. اذا سخر اللہ لسعید, حضور کے منتخب رفاقت کے لیے منتخب ازواج مطہرات بھی ویسے ہیں اور صحابہ کرام بھی ویسے ہیں. اذا سخر اللہ لسعید فکلهم سعداء. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہم من احییتنی واحیینی علی الاسلام, جس کو آپ حیات دیں تو اسلام پر, ممات دیں ایمان پر, ہے نا. ومن توفیت پر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے, خیر دے. اور تو ہی گیا ہے, میں نے سنا دیا قصداً. میرا بھی سفر ہی ہے, اگرچہ میں جسمانی اعتبار سے لائق نہیں معلوم ہوتا, سب پکڑے ہی کہ آنا جانا یہاں رہتا ہے. لیکن بہت دنوں سے تھا نظام, عبداللہ کی بھی خواہش ہوئی. لوگوں کی تو ہے ہی ہے, ہزاروں آدمی مسافہ کرنا پڑے گا. میں پہلے کہہ دیتا ہوں, پہلے سے مسافہ اپنی معذوری کی بنا پر وہاں ایسا نہیں رہتا ہے تو کتنے آدمی رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. بہت حضرات کے حسن ظن سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. حسن ظن. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والآخرہ. بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فلاحی کی ہیں. مولوی صاحب فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے کہ یا حضور جیسا کسی نے فلاح کیا اپنے کو صوفیہ میں, اللہ یہ ہاتھ بھی لم تمن لکھنا منہا شین وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقُلْ. بہت عمدہ ہے. اللہ اس ہاتھ کو بھی ہم کو مالک نہیں بنایا. جب یہ کیا ہے تو آپ ہی اس کے وکیل بن جائیے, اس کی حفاظت کے ہاتھ کے اوپر. کتنی عمدہ. میں صاحب ہاتھ تو ہوں, لیکن اب خالق ہاتھ ہے, ید کے ہاتھ. خالق کا بھی حق ہے کہ اس ہاتھ کو, پیر کو, نفس کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا کہ اللہ ہم کیسے کریں, فوراً دعا کی اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا. فنائیت ہے کہ نہیں. اللہ کا کلیہ بیان کیا, قد افلح من زکاہا وقد خاب, کلیہ ہے کہ نہیں. حضور ڈر گئے, کہا کہ ہم کیسے تزکیہ کریں, یہ اللہ آپ ہی مدد کریں. نبی کہہ رہا ہے ہم آپ ہی تزکیہ کریں تو تزکیہ ہوگا. اللہم آتی, یہ حضرت کے خاص علوم ہے, حضرت کی ابدیت. اللہم آتی نفسی تقواہا, یہ اللہ ہم نہیں کر سکتے. آپ نے کہا تزکیہ پر منحصر پڑا, ہم کر نہیں سکتے, ہم کمزور ہیں. حضور کیا دعا فرمایا, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آپ ولی, اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں اور خالق نفس ہیں. جیسے میری اصلاح میرے ذمہ ہے, جیسے آپ میرے رب ہیں, آپ ہی نے نفس دیا, آپ ہی اس کی طرف. اللہم آت نفسی تقواہا, یہ حضرت کا علم ہے ابدیت کا, بہت ابدی. اللہم آت نفسی تقواہا, ہم نہیں اختیار کر سکتے تقویٰ جب تک کہ آپ نے اعانت کرے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آپ اس کے ولی ہیں, مولا ہیں, میں صاحب نفس ہوں, آپ ولی نفس ہیں.
جب صاحب نفس کے ذمے ہے تو آپ تو ہمارے نفس کی اصلاح آپ ہی کیجیے، رحم کیجیے ہمارے اوپر، ہماری جوانی پر رحم کیجیے، ہمارے بڑھاپے پر بہت فرماتے ہیں۔ بہرحال حضرت کی تعلیمات یہی تھی، ہم لوگوں نے کتنا اختیار کیا تو وہی معلوم ہے کیا کیا ہم لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات اہل اللہ مصلحین کی تعلیمات ہم سب کو عمل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ابو بکر صدیق کا سنا ہے کہ کتنا پرانے کپڑے مردوں کی زیب دیتے ہیں، نئے کپڑے تم اپنے پاس رکھو۔ ہم ایسے غریب نہیں کہ آپ کو نئے کپڑے میں ہم دفن نہ کر سکیں۔ کتنا عمدہ بیٹی، آخرت کی فکر ہے۔ وہ اتنے وسق جو کھجور دیا، اگر تم مالک ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں مالک ہو تو میرے مرنے کے بعد ترکے میں آ جائے گی، اپنے بہنوں کو بھی دینا۔ فکر ہوئی کہ نہیں آخرت؟ تو یہ ہم لوگ کے اندر آنی چاہیے نہیں بھائی، سنت صدیقی، یہ اسی لیے میں سنا ہے حضور کے جانیے یہ ابو بکر صدیق وہ کتاب جو ہے بہت اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح علم بھی عطا فرمائے، صحیح معرفت بھی، صحیح عمل بھی۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالی اس سفر کے لیے بھی دعا فرمائیے، بخیر و عافیت ہو، دین و دیانت کے ساتھ ہو، علم و تعلیم و تعلم کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالی ہر کسی کے شرور سے اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اللہم انی اعوذ بک من الفتن کلھا، تمام فتنوں سے حفاظت کی میں دعا کرتا ہوں۔ شرور نفس سے حفاظت، شرور نفس، شرور شیطان انس والجن، سب کے ضرر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، جہاں تک ہو سکے مجھے بھی اللہ ہی کے لیے کہنا چاہیے، آپ حضرات کو بھی اس لیے سننا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔